حضرات گرامی، آج میری تقریر کا عنوان ہے انسان انسانیت کو بھول گئے۔ دور آدمیت سے پہلے اس دنیا میں دیو جن رہتے تھے، جیسا کہ مذہبی کتابوں سے ثابت ہے۔ سب سے بڑی مذہبی کتاب پاک و مقدس کتاب قرآن مجید، جس کی آیت پاک ہم نے تلاوت کی، ان آیات سے یہ بات بخوبی ثابت ہو رہی ہے۔ بے شک اللہ ہی نے پیدا کیا ہے سب کو۔ جب اللہ نے آدم کو بنایا، نقشے بنائے، اور پھر اللہ نے ملائکہ سے فرمایا کہ سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، لیکن عزازیل جو قوم جنات میں پوری قوم میں افضل تھا، اعلیٰ تھا، اور اس کو فرشتوں کا معلم بننے کی بھی حیثیت حاصل ہو گئی تھی، معلم الملکوت جس کو کہا جانے لگا تھا، یہ ابلیس سجدہ نہ کیا۔ اللہ نے فرمایا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تجھے کس چیز نے روکا ہے؟ بولا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے بنا ہوں، میری جو تخلیق ہوئی ہے وہ آگ سے ہے، اس لیے یہ جو آدم کو بنایا گیا ہے یہ مٹی سے بنایا گیا ہے، اور مٹی سے بہتر آگ ہے، میں اس کو سجدہ نہ کروں گا۔ بہرحال اس کی تفصیل میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں، بتانا یہ مقصد ہے کہ ہماری سب سے بڑی کتاب جو مذہبی کتاب ہے، اس سے بھی یہ بات اچھی طرح سے ثابت ہے کہ اس دنیا میں دور آدمیت سے پہلے دیو جن رہا کرتے تھے۔ اب چونکہ قوم جنات آگ سے اس کی تخلیق ہوئی، اس لیے ان کے تمام رسم و رواج اور عقائد بھی آگ ہی سے جڑے ہوئے تھے، ان کا عقیدہ بھی آتشی ہی تھا۔ آپ نے پرانے قصہ کہانیوں میں سنا ہوگا کہ فلاں دیو نے اور فلاں نے آگ سے غسل کیا، آگ میں بھسم ہو کر پاکیزگی حاصل کر لی، اس طرح کے واقعات خوب ملتے ہیں۔ تو چونکہ وہ آگ سے پیدا تھے، اس لیے ان کے رسم و رواج اور عقیدہ آگ ہی سے جڑا ہوا تھا، ان کا عقیدہ آتشی تھا۔ قوم جنات کے بعد آدمیت کا دور آیا، یعنی آدمیت کی تخلیق ہوئی، انسانیت کی جب تخلیق ہوئی تو اس کو مٹی سے بنایا گیا۔ تو قوم جنات کے بعد میں انسانیت کی تخلیق ہوئی ہے۔ آدمیت کا جو رسم و رواج ہے وہ مٹی پانی سے جڑے ہوئے ہیں، جیسے ہم مٹی سے تیمم کر لیتے ہیں اور پانی سے غسل کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ قوم جنات کے بعد میں آدمیت کا دور ہے، اس دور آدمیت میں کچھ باتیں ایسی بھی پائی جاتی ہیں جو آگ ہی سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے زرتشت ایک عقیدہ ہے، ان کا آگ ہی سے واسطہ ہے، یا ہندوستان میں ہمارے اس طرح کے رسم و رواج تھے یا ہیں کہ میت کو نظر آتش کرنا، جلا دینا، اور پھر یہ بھی ایک رسم تھا، یہ بھی عقیدہ تھا
کہ شوہر کی چتا کے ساتھ جیتی جاگتی زندہ عورت کو بھی ستی ہونا پڑتا تھا، اور ایسے بھی تیوہار ہندوستان میں پائے جاتے تھے کہ ان تیوہاروں کے موقع پر دیوتاؤں کے لیے مذہب کے نام پر معصوم بچوں کو بلیدان کر دیا جاتا تھا۔ تو جتنے بھی مذاہب ہیں، ہم ان تمام مذاہب سے ہٹ کر ہم سب سے بڑا مذہب جو ایک انسانیت کا مذہب ہے، ہم انسانیت کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ماننا ضروری ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی قوم و قبیلہ برادری ہو، کسی بھی مذہب کا کوئی شخص ہو، مٹی سے پیدا ہونے والے یہ تمام کے تمام انسان انسانی حیثیت سے آپس میں بھائی ہیں۔ تو ان مذاہب کا وجود بھی اس انسان کی بھلائی کے لیے ہوا، اس انسان کی کامیابی و ترقی کے لیے ہوا، لیکن ان مذاہب پر ظالم و جابر لوگوں کا قبضہ ہو گیا، اور وہ مذاہب کے ٹھیکیدار بنتے رہے یا بنے ہوئے ہیں خود غرض لوگ۔ حالانکہ مذاہبوں میں کچھ ایسی باتیں بھی وجود میں آ گئیں جن سے انسانیت کو بہت دکھ ہوتا رہا یا ہوتا ہے، انسانیت تکلیف اٹھاتی رہی، لیکن غریب و بے کس مجبور لوگ زبان نہیں کھول سکتے تھے اور نہ کھولتے ہیں، چونکہ وہ معاملہ مذہب سے جڑا ہوتا ہے۔ اگر وہ زبان کھولیں تو جو مذہب کے ٹھیکیدار ظالم و جابر لوگ بنے ہوتے ہیں ان کو وہ مذہب سے بھی دور کر دیتے ہیں، سماج سے بھی دور کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی زندگی سے بھی انہیں دور کر دیتے ہیں۔ تو یہ انسانیت مذہب میں کچھ ایسی چیزیں جو وجود میں آ جاتی ہیں جو خود غرض لوگوں نے پیدا کی ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے انسانیت تکلیف اٹھاتی ہے مگر زبان نہیں کھولتی۔ حالانکہ محققین کی ہمیشہ یہ فکر رہی ہے کہ انسانیت کا دکھ دور کیا جائے، انسانیت کی تکلیف کو ختم کیا جائے، اور وہ کام کیا جائے جو انسان کی بھلائی کے لیے ہو، کامیابی اور ترقی کے لیے ہو۔ اور دانشوروں نے اور سچے اچھے انسانوں نے اس طرح کے قدم بھی اٹھائے ہیں۔ ہندوستان میں انہی رسموں کے خلاف جو میت کو نظر آتش کیا جاتا تھا اور شوہر کی چتا کے ساتھ جیتی جاگتی عورت کو بھی زندہ اس میں جلا دیا جاتا تھا یا اس کو ستی کر دیا جاتا تھا، یا معصوم بچوں کو بلیدان کر دینا، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے بنگال دیش کے مہاتما راجا رام موہن رائے نے بڑی تکلیف محسوس کی، درد محسوس کیا کہ انسانیت کرا رہی ہے، انسانیت کو دکھ ہے، اس لیے انہوں نے تحریک چلائی اس کے خلاف، لوگوں کو جاگروک کیا اور انہیں یہ سمجھایا اور بتایا کہ مذہب انسان کی بھلائی کے لیے ہوا کرتا ہے، انسانیت کو دکھ نہیں دیتا ہے، اس لیے مذہب کا نام لے کر مذہب کے نام پر انسانیت دکھ اٹھا رہی ہے، لہٰذا اس طرح کی رسمیں ختم ہونی چاہیے۔ لوگوں کو جگایا، بتایا، یہاں تک کہ انگلینڈ جا کر ملکہ وکٹوریہ سے منظوری حاصل کی اور اس کو قانون بنوایا۔ اسی طرح سے عرب دیش میں ظالم و جابر لوگ ایک آسمانی خدا بتا کر کے آسمان پر خدا رہتا ہے اور اس کا گھر مکے میں ہے، لوگوں پر جبر کرتے تھے، غریب و بے کس مجبور لوگوں کو غلام اور باندی بنا کر، لونڈی بنا کر
برتن اور جانور کی طرح استعمال کرتے تھے۔ وہ غریب و عوام، بے کس مجبور لوگ زبان نہیں کھول سکتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہی ہمارا مذہب ہے کہ ہمیں ان دبنگوں کے حکم کو ماننا چاہیے۔ یہ جتنے بھی دبنگ ہیں یہ مذہب کے ٹھیکیدار ہیں اور انہیں خدا کا قرب حاصل ہے، یہی خدا کے گھر میں جو زلفا موجود ہیں ان کی سیوا کرتے ہیں، ہمارے لیے بھلائی اسی میں ہے کہ ہم ان کا حکم مانتے رہیں۔ تو مذہب کے نام پر اور اسی وجہ سے وہ غریب و عوام، بے کس مجبور لوگ دکھ اٹھا رہے تھے، یعنی یوں کہا جائے کہ انسانیت دکھ اٹھا رہی تھی، اور ظالم و جابر لوگ مذہب کی آڑ میں ان غریب و بے کس عوام پر ان کے آقا بنے ہوئے تھے، حکمراں بنے ہوئے تھے، اور ان کو یہی بتاتے تھے کہ تمہیں وہی کرنا ہے جیسا کہ ہم بتاتے ہیں۔ خدا کا قرب تمہیں اسی وقت حاصل ہوگا جب تک تم ہمارے حکم کو عمل میں نہ لاؤ گے، بجا نہیں لاؤ گے، چونکہ ہم خدا کے گھر میں، ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم خدا کے گھر میں جو زلفا موجود ہیں ان کے ہم مہنت ہیں، ان کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، ان کی سیوا کرتے ہیں، اور تبھی تمہیں خدا کا قرب حاصل ہوگا۔ یعنی مذہبی کے نام پر انسانیت کو دکھ پہنچ رہا تھا۔ اللہ کے پیارے محبوب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کو محسوس کیا کہ مذہب کے نام پر انسانیت کرا رہی ہے، یہ انسان تڑپ رہا ہے، جس چیز کو مذہب بتایا جا رہا ہے اس میں ان ظالم و جابر لوگوں کی خود غرضی شامل ہے۔ اس لیے آپ نے یہ عہد کر لیا کہ میں اس کراہتی ہوئی انسانیت کو دکھ سے ضرور نجات دلاؤں گا، اور سن بلوغت کو پہنچتے ہی آپ نے تحریک چلائی اور لوگوں کو بتایا کہ لوگوں، جس چیز کو تم مذہب مان کر اس کو عمل میں لا رہے ہو، یہ ظالم و جابر لوگوں نے جو تم پر زبردستی سے اپنے حکم لاد رکھے ہیں، یہ مذہب نہیں ہے جیسا کہ تمہیں بتا رکھا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ جب ان بڑے بڑے لوگوں کی ہم بات مانیں گے، ان کا حکم مانیں گے، جبھی ہمیں خدا کا قرب حاصل ہوگا۔ لوگوں سنو، خدا تم سے دور نہیں ہے۔ آپ نے تحریک چلائی، لوگ مخاطب ہوئے، آپ کو پریشان کیا کہ تم نے ہمارے مذہب کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہو، ہمارے مذہب کو بگاڑ رہے ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، ارے مخلوق خدا سے دور نہیں ہے، جہاں مخلوق ہے وہیں خدا ہے۔ تم جو یہ بتاتے ہو اور ان غریب عوام پر مذہب کے نام سے جبر کرتے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ خدا تو تم میں ہی موجود ہے، اور خدا کوئی تم سے دور نہیں ہے۔ لوگوں کی یہ بات سمجھ میں آتی گئی، لوگ جاگتے گئے، یہاں تک کہ اللہ کے پیارے محبوب کی وہ محنت رنگ لائی اور ان غریب بے کس مجبور عوام کو ان ظالم و جابر کے ظلم سے نجات ملا، نجات حاصل ہوئی۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، بتانا میرا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر تمام مذاہب ہیں، نہ جانے کتنے مذاہب ہیں، ان تمام مذاہب کا مقصد یہی ہوا کرتا ہے کہ انسان کی بھلائی ہو، انسان کی کامیابی ہو، اس کو ترقی ملے، اس کو سکون ملے۔ لیکن ظالم و جابر لوگ حکمراں کی شکل میں آتے ہیں اور وہ انسانیت پر ظلم ڈھاتے رہے ہیں، اور ہم یہی سمجھتے رہے کہ جو یہ ظالم و جابر حکمراں ہمارے ساتھ فیصلے کر رہے ہیں وہی ہمارے حق میں بہتر ہیں۔ لہذا آج وہ دور نہیں ہے، آج بڑا روشن زمانہ ہے، اس لیے اپنے دماغ کے تالوں کو کھولو اور جاگو صحیح طریقے سے، اور حقیقت کو سمجھو
انسانیت کو سمجھو، انسانیت کی قدر کرو۔ اور میں ان تمام ظالم و جابر حکمرانوں سے بھی یہ اپنی بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ جب جب کسی ظالم نے انسانیت پر ظلم ڈھایا ہے تو اللہ کا قہر ان ظالموں پر نازل ہوا ہے، اور اللہ کا عذاب ایسا آیا ہے کہ صرف ان ظالموں تک ہی نہیں بلکہ ان کی نسلوں کا بھی خاتمہ کر دیا گیا ہے۔